الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح کل حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ نے کہ کس طرح حضور کے والدین ایمان لائے، تو آج ہم امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح ثابت کیا کہ حضور کے والدین کریمین ایمان والے تھے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلے اور ہجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے، پھر کچھ تھوڑی دیر رکے، پھر تھوڑا سا آگے گئے، پھر واپس آئے تو خوش باش نظر آنے لگے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ پہلے آپ رنجیدہ تھے، غمگین تھے، جب آپ واپس آئے ہیں تو بڑے خوش باش نظر آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنی والدہ کی قبر سے گزر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ان کو کلمہ پڑھا کر ان کو ایمان والا کر دوں، ان کو مسلمان کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی، تو اس وجہ سے میں خوش باش نظر آ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب میں ہے کہ ہر وہ شخص جو حالت کفر میں مر گیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے، کیونکہ ان کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور دونوں ایمان لائے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کریمین کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت بو دیا، لگا دیا، تو فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ اب ہوا کیا؟ چنانچہ وہ درخت جو تھا وہ ہرا ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے اور اسلام قبول کیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا، اسی طرح ایمان لانا نہ عقلاً نہ شرعاً محال ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہے، کون سی چیز رکاوٹ ہے۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ ہی پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا نہ فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہو، مگر بعد میں یہ آپ کو فضل و شرف بھی حاصل ہوا۔ اور قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ اور اللہ کو ایذا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں ملعون قرار دیتا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دو احادیثیں پیش کی کہ جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے آج سیکھا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔